نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، یہود و نصارہ کو اور سابئین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اگر نجات چاہتے ہو۔ اس میں ایمان والوں کو بھی اللہ رب العزت نے شامل کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دن قیامت پر ایمان لاؤ، اور ساتھ کیا کہا، وعمل صالحا، اور عمل صالح بھی کرو، نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر اس کا اجر جو ہے آپ کے رب کے پاس ہوگا، اور کل قیامت کے دن نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، اب کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، جنت ہماری پکی ہے، ہماری جنت پکی ٹھکی، ہم نے مور لگا دی، میرا نام عبداللہ، عبد الرحمن، ضیاء الرحمن، فلاں فلاں، اب میں پکا، میں جنتی ہوں۔ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ ایمانیات جتنی بھی اللہ نے ذکر کی قرآن پاک میں، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اور ہم جو مسلمانوں کی شایان شان جو کام تھے، ہم نے ان کاموں کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ، کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، ہزاروں ہماری مساجد ہیں، لاکھوں نمازی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ ہم نے کبھی اس چیز کی طرف غور نہیں کیا، کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ آیا کیا وجہ ہے کہ ہمارے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے۔ ہزاروں مساجد، لاکھوں نمازی، لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اگر کروڑوں لوگ، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کافی سارے اسباب میں ایک سبب جو ہے وہ لقمہ حرام بھی ہے۔ ہم لقمہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے، حرام کاموں کو حرام نہیں سمجھتے، حرام کھانے کو حرام نہیں سمجھتے، کسی کا حق دبا لینا، کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لینا، اب ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمان کی یہ شان تو نہیں، لیکن ہم ان بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ بیماریاں اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہے وہ پہلی قوموں میں ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کو لے لیں، قوم شعیب کو لے لیں، قوم نوح کو لے لیں، قوم لوط کو لے لیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں آپ، ویل للمطففین، افسوس ہے کم تولنے والے، کم ناپنے والوں کے لیے۔ اب یہ ناپ تول میں کمی کیا ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی نہیں پائی جاتی؟ ہمارے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تففیف، خالی یہ نہیں ہے کہ ناپ تول میں آپ نے کمی کر دی، بلکہ کسی کے حق کو کم کر دیا، تففیف کہلاتا ہے۔ اسی لیے ویل للمطففین، ویل کا ایک معنی افسوس کا بھی ہے اور ایک معنی دردناک عذاب کا بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ قوم شعیب کرتی تھی تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب کسی سے حق لینا ہو تو پورا پورا، کسی کو حق دینا ہو تو کوشش ہوتی ہے کسی طرح کہاں سے کھینچ تان کے جو ہے ہم اس میں کمی کر کے جو ہے اس کو پورا، اس سے جو فرض کیا پیسے جو لینے ہیں ہم نے وہ پورے لینے، اور چیز جو دینی ہے اسے کم کر کے دینی۔ کوئی بھی معاملہ ایسے کر لیں۔ تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم شعیب کے ساتھ شعیب علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ قوم سمجھنے والی اب نہ تھی، کہنے لگی آگے سے وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اصل میں کیا وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، یہ مال ہمارا ہے، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا ہماری مرضی ہے، ہماری ملکیت ہے، انہوں نے بھی کہا وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ کہ یہ ہمارا مال ہے، اس کے تصرف میں ہماری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، ہم جیسے مرضی اس میں تصرف کریں۔ تو انہوں نے جب شعیب علیہ السلام کو ان کی بات کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا عذاب نازل کیا کہ 3 دن تک اس جگہ پہ جہاں وہ قوم رہ رہی ہے گرمی، حبس، تپش، ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین آگ اگل رہی ہے۔ 3 دن تک گرمی رہی، تیسرے دن جو ہے ایک بادل آ رہا ہے دور سے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ساری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی۔ اس بادل کے نیچے اکٹھی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس ٹھنڈے بادل میں سے آگ برسائی، آگ کے انگارے برسائے، یہاں تک کہ ساری قوم جو ہے اس عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ کہ تم نے شعیب علیہ السلام کی جو بات کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے سائبان کے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اسی طرف اشارہ ہے، اسی آگ کی طرف۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اب جو ان کے جو گھر تھے وہ بے گھر ہو گئے، اب وہاں پر کوئی آبادی نہیں، بہت تھوڑے لوگ رہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، جس مال پہ وہ اتراتے تھے اب اس کے ہم وارث ہم ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جتنی خرابیاں، جتنے عیب پہلی قوموں میں تھے وہ ہمارے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، جو بھی قصص قرآن پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے کیا کر لو؟ عبرت پکڑ لو، یہ ہمارے لیے عبرت ہیں۔ اور ویسے بھی جو شخص حرام کھائے، یہ حرام ہو گیا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی کام میں آپ نے کسی کے پاس ملازمت اختیار کی، اس کی ملازمت میں آپ نے ڈنڈی مار لی، جو اس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ طے نہیں کر رہے، اب وہ آپ کا کھانا پینا بھی وہ جائز نہیں، وہ جو تنخواہ آپ اس سے لے رہے ہیں پورے وقت کی، پورے کام کی، وہ ٹھیک نہیں۔ کہیں بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارے مزدور طبقے سے لے کر اوپر تک، افسران بالا تک، ساری اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں۔ در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے۔ جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اب پورا پورا اس کا حق دینا ہے، پورا پورا حق۔ اگر نہیں دیں گے تو یہ ناپ تول والی کمی کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تخفیف، یہ تخفیف میں آتا ہے۔ اگر آپ حق پورا نہ دیں گے، آپ علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔